حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ کی سرزمین کا چپا چپا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خارزار بن گیا تھا، اور مشرکین کی اعذار ثانیوں میں ایک دم سے شدت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے سوچا کہ کچھ دنوں کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جانا زیادہ مناسب ہوگا، اس سے ان کی وقتی جذبہ مخالف بھی کچھ کم ہو جائے گا، اور اسلام کے حلقہ تبلیغ میں وسعت بھی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت آپ زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن سعد کا کہنا ہے یہ ماہ شوال کی آخری تاریخوں میں بعثت سے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ طائف مکہ معظمہ سے 50-60 میل کی دوری پر ایک سرسبز و شاداب مقام ہے، جہاں کے میوے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ خواجہ محمد لطیف فرماتے ہیں کہ طائف مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک برونق اور زرخیز بستی ہے۔ طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن تک قیام پذیر رہے، وہاں کے مخصوصین سے ملے اور انہیں دعوت اسلام دی، مگر ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اس اندیشے سے کہ کہیں ہماری قوم کے نوجوانوں پر اس تبلیغ کا اثر نہ ہو جائے، آپ سے یہ تک کہہ دیا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں اور کہیں دوسری جگہ قیام کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اپنی قوم کے جہلوں اور اوباشوں کو آپ کی اعذار ثانی کے لیے ابھار دیا، اور وہ لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے۔ ان پتھروں کے مقابلے میں زید بن حارثہ تنہا آپ کے سپر بنتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سر میں بہت سے زخم آ گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس حالت میں آپ طائف سے رخصت ہو کر مکہ کی جانب پھر واپس ہوئے، مگر یہ عالم تھا کہ اب حرم میں بھی آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آپ کوہ ہرا تک پہنچے تو آپ نے دستور عرب کے مطابق متعلم بن عدی کو، جو جناب ابو طالب کے قدیم دوستوں میں تھے، پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پرانے تعلقات کی بنا پر مطعم نے منظور کر لیا، اور اپنی اولادوں نیز خاص عزیزوں سے کہا کہ تم سب مسلح ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ چنانچہ وہ سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس کے بعد زید بن حارثہ کے ساتھ آپ مسجد الحرام تک تشریف لائے، رکن کے پاس پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر مطعم بن عدی اور ان کی اولادوں کے گھیرے میں اپنے گھر تک تشریف لائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اعذار ثانیوں کے جتنے بھی واقعات ہیں، جیسے پتھروں کی بارش اور سر مبارک پر خس و خاشاک وغیرہ کا ڈال جانا، یہ سب اسی دور سے متعلق ہیں جب آپ کے سر سے جناب ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا تھا، مگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و استقلال تھا کہ چچا کی وفات کے بعد آپ صرف چند روز گوشہ نشین رہے، پھر طائف کا سفر اختیار کر کے تلخ تجربہ کیا، اور اس کے بعد پلٹے تو مطعم بن عدی سے پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے، مگر اس امر حقیقت سے آپ اچھی طرح واقف تھے کہ میں پناہ لینے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ گمراہیوں کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی اس دنیا کو اپنے سائے رحمت میں پناہ دینے آیا ہوں۔ اس لیے آپ نے گھر پہنچ کر مطعم بن عدی کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، بس اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی، مجھے آپ اپنی پناہ کے بارے سبق دوش کر دیجئے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ کی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں نکلتے تو حضرت علی علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے، مگر تنہا وہ بھی کیا کرتے جب مشیت خدا بندی خود نہیں چاہتی کہ حضرت کسی مادی قوت کو بروئے کار لا کر مشرکین کا مقابلہ کریں۔
بڑھتی ہوئی جوانی کے عالم میں حضرت علی کا یہ ضبط و تحمل ان کے لیے یقیناً ایک سخت امتحانی مرحلہ تھا، مگر وہ بھی اس حقیقت سے بیگانہ نہ تھے